ابھی القادر کا کیس کیا؟ کیس یہ ہے کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے، اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی پرائیویٹ ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے، ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، صرف کیبنٹ سے، عدالت سے نہیں، اگر کیبنٹ پہ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا، سول کیس جو 5-6 سال چل سکتا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے، ہار چکے ہم کے، ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا، وہ بھی 5-6 سال لگنے، جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا. بعد میں کہتے ہیں کہ جو ہو تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا، وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے، تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے. وہاں القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم، جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جیسا شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں، یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک ایسا کیس جس کو کہ لوگ القادر یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ 190 ملین ڈالر خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اب جب یہ ثابت نہیں کر سکے تو میں پہلے تو بتا دوں کہ القادر یونیورسٹی کس لیے بنی تھی. یہ اس شخص نے بنائی جس نے کہ پہلے حکومت میں آنے سے پہلے، much before, when he was the most popular athlete in the world, most liked person in the country, انہوں نے اسکولوں کے بچوں سے چندہ لے کر یونیورسٹیوں تک اور مخیر حضرات سے کر شوکت خانم اسپتال بنایا جو کہ کینسر کا علاج کرتا ہے، مفت علاج کرتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ 25 سال حکومتوں میں رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوا. اس کے بعد جب اسپتال بن گیا، علاج شروع ہو گئے، آج بھی دنیا کے بہترین اسپتالوں میں ہے. اور آج بھی زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے اور مخیر حضرات کے لوگوں کی ڈونیشن سے وہ اسپتال الحمدللہ چل رہا ہے. حالانکہ اس کے راستے میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی بنائی کہ پاکستان میں وہ غریب طلباء جن کو کہ موقع نہیں مل سکتا ایک اچھی یونیورسٹی میں جانے کا، ان کے لیے یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد مختلف فلاحی کام کیے. تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی. پہلا ان کی، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے، اس لیے جو ہے تو انہوں نے آف آل دا پلیسز، وہ جوہلم میں ایک سائٹ پہ، ایک جگہ پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی جو کہ ایک ٹرسٹ تھی. القادر یونیورسٹی میں خان صاحب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنی آگہی نہیں ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت النبوی اس کا مین آبجیکٹو تھا کہ اس پہ تعلیم دی جائے اور ٹیکنالوجی پہ، تاکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو اس کو کیوں نہ ایک ایسے ادارے سے کہ وہ کم از کم یہ روشنی پھیلاتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ہوا کیا؟ کیس کیا بنایا گیا؟ حسن نواز جو کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک پراپرٹی بیچی ملک ریاض کو. وہ پراپرٹی جو کہ کہتے ہیں، مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتا، لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی 20 ملین پاؤنڈز کی تھی، اس کو 40 ملین پاؤنڈز شو کیا گیا. تو وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی
کیونکہ پراپرٹی کی پرائسز اور جو پیمنٹ ہوئی اس سے شکوک و شبہات ابھرے. ان کا ملک ریاض کا اور ان کا سلسلہ چلتا رہا اور نیشنل وہ جو تھی کرائم ایجنسی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے چونکہ کرائم سے نہیں نکلے ہیں تو اس لیے اس کو واپس بھیج دیا جائے. وہ پیسے چونکہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ملک ریاض میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں NCA کے درمیان, اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ پیسے بھیج دیے گئے انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جب بھیجے گئے تو کیبنٹ میں یہ بات آئی کہ یہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہے جس میں کہ NCA کی کنڈیشن ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پبلک نہ کیا جائے, اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا. جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا, پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا. لیکن چونکہ مقصد تھا, اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جس پہ کہ کیس آپ نہیں بنانا چاہتے, تو صرف خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ جرات کیسے کی کہ وہ خدا نہ خواستہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید دانستہ طور پہ نہ بھی کیا ہو, لیکن چونکہ مقصد تھا عمران خان کو نقصان پہنچانا, ان کو سزا دینی, تو اس کیس کو جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو ان کی خواہش تھی اور جو اس کا آبجیکٹو تھا, مین آبجیکٹو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت النبوی کو پروموٹ کرنا, تو آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے سیرت النبی پہ بننے والی کا مقصد رکھنے والی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. اس سے آپ نے ظاہر کیا کیا؟ آپ نے ظاہر یہ کیا کہ بھئی اگر اس ملک میں کوئی اچھا کام کرے گا, کوئی فلاحی کام کرے گا, اس کی خیریت نہیں ہے. آپ نے صرف خان صاحب کو تو آپ دے دیں گے سزا, لیکن وہ لوگ جو کہ اس ارادے سے اس ملک میں فلاحی ادارے کھولنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے کہ اس ملک میں کوئی فلاحی کام نہیں ہونا چاہیے. شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا, میں ان کی توجہ ادھر نہیں دلانا چاہتا, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ نمل اسپتال